الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت ہر انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجتے ہیں. اس دنیا کا نام ہے دار الامتحان، امتحان کا گھر. اس امتحان کے گھر میں ہر انسان کو اللہ رب العزت امتحان کے لیے بھیجتے ہیں. کبھی غریبی دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی امیری دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم ڈال کر امتحان لیتے ہیں. جوانی بھی امتحان ہے، بڑھاپا بھی امتحان ہے. اچھوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، بروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، نیکوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے، اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، غیروں کا بھی امتحان لیتے ہیں. اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں انبیاء، ان کو بھی اللہ نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی امتحان سے گزارا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا، امتحانات میں ڈالا، آزمایا. ابتلا کہتے ہیں امتحان کو جس سے آزمایا گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ابتلا میں ڈالا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اللہ نے ان کو دوست پکارا کہ زمین پر میرے دوست کون؟ فرشتوں سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ زمین
کہ میرا دوست ہے ابراہیم. اگر کوئی ہمارے بارے میں یہ کہتے کہ ٹمکور میں فلاں صاحب میرے دوست ہیں، کوئی بڑا آدمی یہ کہتے کہ فلاں صاحب ٹمکور میں میرے دوست ہیں، تو آدمی ٹھول کے میرے جتنا بڑا ہو جاتا ہے. مجھے کیا بولے دوست کو بولے ہاں ہم نے فوٹو لگایا اور یہاں خالق کائنات فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ زمین پر میرا دوست کون، لیکن دوست کو بھی آزمایا، دوست کو بھی آزمائشوں سے بتا فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ تمام امتحانات میں ایک نہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک امتحان پر امتحان، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک امتحان، انہیں امتحانات کے یہ دن آ رہے ہیں، یہ دن جو گزر رہے ہیں یہ جو قربان وہ ہے وہی حضرت ابراہیم کی یادگار کے دن گزرے ہیں کہ خواب میں دیکھا بیٹا ذبح کرو، اونٹ ذبح کیا فدیے میں، پھر خواب دیکھا اونٹ نہیں بیٹا ذبح کرو، پھر 10 اونٹ ذبح کیے، پھر خواب دیکھا اونٹ نہیں بیٹا ذبح کرو، چل دیے ملک شام سے. کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا خواب وحی کا ایک درجہ ہوتا ہے، وہ وحی ہوتا ہے نبی کا خواب. تو جوانی سے لے کر بڑھاپے تک امتحانات، کئی دنوں کے بعد آئے ہیں، چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایسی جگہ چھوڑ کر گئے تھے جہاں نہ کھانا نہ پانی نہ دانا، وہاں کوئی زندگی کا سامان نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی جگہ جہاں موت کا سامان، حیات کا کوئی سامان نہیں. پہاڑ بھی ایسے کہ ان پر کوئی درخت نہیں، درخت ہیں تو کیکر کے درخت، کانٹے دار درخت. کئی دنوں کے بعد واپس آئے، بیوی خوش، شوہر آ گئے، بیٹا خوش، ابا آ گئے. تو بیوی سے فرمایا کہ بیٹے کو تیار کرو، دوست سے ملانا ہے، میرے دوست سے ملانا ہے. بیوی سمجھنے لگی کہ یہاں کوئی دوست رہتا ہوگا، اس سے ملانے لے جاتے ہوں گے، اور وہ بات ان کی غلط نہیں کی کیونکہ ان کا دوست کون، کہ میں اس کو قربان کر کے اللہ سے ملانے لے جا رہا ہوں. چلتے چلتے پوچھتے ہیں راستے میں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے خواب میں صبح کر رہا ہوں، آئے ہیں برسوں کے بعد اور کیا خواب دیکھ کے آئے ہیں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. یعنی کہہ رہے ہیں تو وہ بیٹا بھی کیسا بیٹا، کہتے ہیں ابا یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. میرے پیارے ابا آپ کو کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے، اور میں کیا کروں گا، میں صبر کروں گا. لٹایا اور یہ اپنے خیال میں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پٹی باندھی تھی کہ چہرہ دیکھ کے محبت میں کہیں حکم رہ نہ جائے، تو ذبح کیا. جب
पर्टिकुलरली तो बेटा जन्नत का जुमा हुआ है तो बेटा खड़ा है और आवाज आई वनादैनाहु अन या इब्राहीम वनादैनाहु अन या इब्राहीम निदा दी हमने निदा दी निदा क्या इब्राहिम कद सद्दक़्त रुकिया तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया ख्वाब तो ख्वाब था तुमने उसे हकीकत में बदल कर दिखाया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आख़िरीन हमने इसको सुन्नत बनाया आने वालों के लिए हजरत इब्राहिम दोस्त लेकिन गुजारा इम्तिहानों से एक नबी हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े सब्र वाले बड़े सब्र वाले नबियों में सब्र वाले तमाम नबी सब्र वाले थे लेकिन नबियों में इनकी खुसूसियत थी सब्र इनका नबियों में खुसूसियत इनके सब्र की उनको अल्लाह ने बीमारियों में आजमाया बीमारियों में डाला बीमारियां आई वो वतन छोड़कर गांव छोड़कर एक पहाड़ में जाकर रहने लगे पहाड़ के गार में गांव छोड़कर रहने लगे वो उनका आईसीयू था क्या बीमार ज्यादा हो गया तो क्या रखते हो आईसीयू में ही हजरत बोले तो बीमारी बहुत ज्यादा है अय्यूब अलैहिस्सलाम का आईसीयू था पहाड़ का रात सबने साथ छोड़ दिया हालात अच्छे होते हैं सब साथ देते हैं हालात बिगड़ते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं बेटों ने भी साथ छोड़ दिया एक बीवी अकेली थी जो उस बीमारी में उस वार में उनकी खिदमत करती रही जब तकलीफ बहुत बढ़ गई तो उन्होंने एक दुआ मांगी रब्बी अन्नी मस्सनिया दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन ए अल्लाह इस बीमारी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है मेरी तकलीफ बहुत बढ़ गई है सबर का प्याला छिलक गया सबर का प्याला छिलक गया और वो पुकार उठे वनादा उन्होंने पुकारा अपने रब को वनादा अय्यूब रब्बहू अपने रब को पुकारा मेरी तकलीफ बढ़ गई तो इधर से उन्होंने रब को पुकारा उधर से जवाब आया इधर से निदा गई उधर से जवाब आया अय्यूब वो सामने जब पहाड़ में जाओ वहां जाकर ठोकर मारो तो उन्होंने जाकर वहां ठोकर मारी तो वहां से एक चश्मा उबला एक चश्मा निकला उनकी ठोकर से एक चश्मा निकला जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से ज़मज़म निकला अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से पहाड़ से चश्मा तो हुक्म आया पियो इसे लाओ उन्होंने वो पिया
لوگوں نے بتایا کہ یہ پہاڑ ہے جہاں ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے، یا وہ چشمہ ہے جس کا پانی سے اللہ نے ان کو شفا دی تھی۔ تو ہم بھی گئے دیکھنے، زیارت کرنے، ہم بھی گئے اس کی زیارت کے۔ لوگ آتے ہیں اور وہ پانی پیتے ہیں، اسے کانوں میں بھر بھر کے لے جاتے ہیں اس اعتقاد میں کہ ہمارے بیماروں میں شفا ملے گی اس سے۔ تو ہم نے بھی پیا وہ پانی، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی کہ تمہارا بسلری جھک مارتا ہے، ایسا ٹھنڈا میٹھا پانی۔ تو وہ چشمہ آج بھی ہے، وہ غار ہم نے اس کی زیارت دیکھا، وہ غار جس پر ایوب علیہ السلام نے بیماری کے دن گزارے تھے، اس پہ ایک حسین پیشی ہوئی ہے، علامت ہے کہ یہاں انہوں نے اپنی بیماری کا زمانہ کو گزارا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اچھوں کو بھی آزماتا ہے، بروں کو بھی آزماتا ہے، نیکوں کو بھی آزماتا ہے۔ ایک صاحب آ کر مجھے بولے، حضرت ہمارے گاؤں کے کارکن اتنے اچھے آدمی ملکہ میں گئے، 4 مہینے پیدل جماعتہ میں لگائے، گشتہ کرتے تھے، نمازی پرہیزگار، اتنے اچھے آدمی، حضرت ان کو کرونا ہوگا نا حضرت؟ کیا بولے حضرت؟ ان کو کرونا ہوگا نا حضرت؟ تو کیا کرونا سب گناہ گار کرتے ہیں سوال؟ تبلیغ والے کو کرونا نہیں، وہ تو جنت ہے جہاں بھی کوئی بیماری نہیں ہوگی، جہاں صحت ہی صحت ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ دنیا میں اللہ کبھی صحت بھی دیتا ہے، کبھی بیماری بھی دیتا ہے۔ بیماریوں میں نبیوں کو ڈال کر آزمایا، پھر صحت دے کر آزمایا، سلیمان علیہ السلام کو تخت و تاج دے کر آزمایا، ایسی حکومت دی، قیامت تک کسی کو ایسی حکومت نہیں دیں گے، ایسی حکومت سلیمان علیہ السلام کو دی۔ انسانوں پر حکومت، جنات پر حکومت۔ سلیمان علیہ السلام کی فوج میں جن کام کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام اگر وہ کام کرنے میں سستی کریں تو ان کو سزائیں دیتے تھے، جنوں کو۔ آج دنیا میں کون سا سپر پاور جنوں پہ حکومت کرتا ہے؟ اس کی گردن بدلتا ہے، اور پھر لے تو چکر مارتا ہے، حامل آتی ہے، کیا کہ ہوگا دیکھو حضرت، کیا ہوگا معلوم نہیں۔ تو ان کی فوج میں جن کام کرتے تھے۔ مسجد اقصی کی تعمیر سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے کرائی تھی۔ وہ بڑے بڑے کام جو آج انسان نہیں کر سکتا، وہ جنوں سے کرتے۔ ان کی فوج کے لیے جن پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بناتے تھے، اور کام کرنے میں سستی کرے تو سلیمان علیہ السلام سزا دیتے تھے۔ ان کا تخت ہوا پر چلتا تھا۔ یہ سب کے بعد سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، لیبلونی، لیبلونی، یہ میرے رب کی طرف سے میرا امتحان ہے۔ کیا امتحان ہے؟ اشکر و اکفر، کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں۔ تو بھلوں کو بھی اللہ امتحان لیتے ہیں، بروں کو بھی امتحان لیتے ہیں، نیکوں کا بھی لیتے ہیں، گناہ گاروں کا بھی لیتے ہیں۔ ہاں ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ گنہگار کا امتحان اس کا نتیجہ ناکامی، نیکوں کا امتحان تو ان کا بھی ہے
تبلیغ والے کا بھی ہے، 3 چلے لگا لے تو ختم نہیں ہوا. تو گناہگاروں کا امتحان ناکامی اور نیکوں کا امتحان نتیجہ دیکھا جائے گا. نتیجہ دیکھا جائے گا. زندگی کے گھوڑے دوڑ رہے، یہ جتنے دنیا میں انسان دوڑ رہے ہیں، یہ سب زندگی کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے میں آگے تو پیچھے، میں آگے تو پیچھے. یہ زندگی کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں. جتنے انسان دنیا میں دوڑ رہے ہیں، زندگی کے گھوڑے. نتیجے سے پتہ چلے گا امتحان میں کون کامیاب کون ناکام. تو رزلٹ بتائے گا. اور رزلٹ نتیجہ آتا ہے موت پر. نتیجہ آتا ہے موت پر. تو نیکوں کا نتیجہ کامیابی، گناہگاروں کا نتیجہ امتحان. تو دونوں کا ہے، دونوں کو دوڑنا ہے اس امتحان سے. سلیمان علیہ السلام بادشاہ کامیاب. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کے تخت پہ بٹھایا، فرعون کو بھی مصر کے تخت پہ بٹھایا. فرعون کے تخت پر، مصر کے تخت پر فرعون بھی بیٹھا اور یوسف علیہ السلام بھی بیٹھے. مصر کے تخت پر بٹھا کر فرعون کو ناکام کیا، یوسف علیہ السلام کو اسی تخت پر بٹھا کر کامیاب. فرعون، حامان، شداد، نمرود، یہ سب امتحانوں سے گزرے، ناکام ہوئے. اور تمام صحابہ امتحانوں سے گزرے کامیاب. انبیاء امتحانوں سے گزرے کامیاب. صحابہ امتحانوں سے گزرے کامیاب. اولیاء اللہ امتحانوں سے گزرے کامیاب. ایک بادشاہ گزرا ہے سکندر، مشہور ہے، تاریخ کا مشہور بادشاہ ہے. کون سکندر کا؟ تو وہ گلی میں سکندر کا تو چھوکرا ہے، اس کی اماں پکارتے رہتے ہیں سکندر. کون جو اپنے زمانے کا دنیا کو فتح کرنے والا سکندر. یورپ سے لے کر ہندوستان تک سب ملک اس نے فتح کیا. ہر ملک فتح کرتا گیا. کوئی بڑی سے بڑی فوج اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. بڑی بڑی فوجوں کو شکست، بڑے بڑے بادشاہوں کو تختوں سے اتارا. ہزاروں سال کے ان کے باپ دادا، سکڑ دادا، پکڑ دادا کے جمع کیے ہوئے خزانے، پتہ نہیں کتنی صدیوں سے ان کے باپ دادا نے، سکڑ دادا نے جمع کیے تھے وہ خزانے، وہ بادشاہوں کے وہ خزانے سکندر کے حصے میں آتے ہیں. تو وہ فتح کرتا چلا گیا. کوئی ملک راستے میں ایسا نہیں ٹھہرا کہ جو اس کو روک سکا. ہندوستان آ کر اس کی فوج تھک گئی. روز پیدل جمع دوے ناشتہ کر لے جا کو، دوپہر کا کھانا دوسری مسجد میں کھا لے. روز صبح اٹھے تو جنگ، روز کی جنگ. صبح اٹھے تو جنگ کی دے. تو اس کی فوج تنگ آ گئی.
یورپ سے میکسیڈونیا اس کا گاؤں تھا. الحمدللہ وہاں ہمارا اجتماع ہوا. ابھی یورپ میں اس کے گاؤں میں اجتماع ہوا میکسیڈونیا میں. کیا اللہ نے کام دیا اس امت کو, ناقدری امت کو کیسا کام دیا اللہ نے. کیا بھی وہاں سوئٹزرلینڈ میں اجتماع ہوا اور میکسیڈونیا میں اجتماع ہوا. ابھی ہم آسٹریلیا میں ہم اجتماع کر کے آ رہے ہیں مولانا بشیر صاحب اور میں. اور ادھر مولانا ابراہیم صاحب انگلینڈ گئے اور وہاں انہوں نے انگلینڈ میں اجتماع کیا اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھی یورپ ہوتے ہوئے ترکی آئے اور ترکی سے وہاں کر انہوں نے جو عمرہ کیا وہ عمرہ کر کے. اور ابھی آئندہ مہینے میں تھائی لینڈ, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ سارے علاقوں میں اجتماع ہے. اگست میں جمع جائے ساری دنیا. تو سکندر اس زمانے میں ایک عجوبہ تھا کہ ایک آدمی اتنی دور سے آیا اور راستے میں ملک کو ملک فتح کرتے ہوئے بادشاہوں کو نیچے اتار کر ان کے خزانے لیتے ہوئے چنانچہ ہندوستان آ کر اس کی فوج تھک گئی. انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا کہ امیر صاحب اب ہم نہ ہونا ہی چلتے ہیں. اور جب فوج انکار کرتے تو سکندر کیا کرتا؟ تو اس نے بھی واپسی کا فیصلہ کر دیا. جب وہ واپس چلا تو واپسی میں اسے موت ہے. ہندوستان سے جب واپس چلا اپنے وطن کی طرف تو واپسی میں موت ہے. وہ بڑا سمجھدار تھا. ارسطو اس کا استاد تھا. بہت عقل مند تھا. وہ سمجھ لیا کہ موت آ گئی ہے, اب بہت قریب آ چکی ہے. اس کے پنجے سے کوئی چھوٹا نہیں آج تک اس کے پنجے سے کوئی چھوٹا نہیں. اب یہ پنجا میرے اوپر کس رہا ہے. تو اس نے کہا اس کی فوج میں بڑے بڑے حکیم, بڑے بڑے وید, بڑے بڑے اس نے اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو میری موت کو اتنا مؤخر کر دے, اتنا دور کر دے. میں جانتا ہوں کہ موت چھوڑے گی نہیں. میں نہیں کہتا کہ موت کو دور ختم کر دو, وہ تو آتی رہے گی, لیکن اتنا کوئی کر دے کہ میری موت دور ہو جائے اور دور ہو جائے. میں وطن جا کے مر جاؤں, میرے گاؤں جا کے میں مر جاؤں. ارے ہے کوئی کہ اگر میری موت کو اتنا دور کر دے کہ میں گاؤں جا کے مر جاؤں تو میری ساری دولت میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ زندگی بھر کی فتح کی ہوئی دولتیں, بادشاہوں سے لی ہوئی دولتیں, سب کچھ اسے دینے کے لیے تیار ہوں. بدلے میں صرف اتنا وہ کر دے کہ میری موت کو اتنا ٹال دے اور مؤخر کر دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. لیکن کوئی کر سکتا ہے؟ راستے میں مرا. اس کی تمنا کیا تھی؟ ارے کچھ سمجھو تو بھائی, تمنا کیا تھی؟ بستی میں خبر بننا, بستی میں گیر ہینڈل میں خبر بننا. آنے نہ وہاں سے تو اتنی اس کو ٹال دے کہ میں وطن جا کے آؤں. سب کچھ یہ دولت دینے کے لیے میں تیار ہوں, لیکن نہ ہوا. راستے میں ہمارا موت آئی, راستے میں ہمارا. تو میرے بھائیوں, ہمارے بزرگ ہیں مولانا ابراہیم صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ حق
में आ रहा है? हक, जो हक होता है उसकी इब्तिदा नागवारियों से और उसकी इंतहा कामयाबी, और बातिल गलत, बातिल उसकी इब्तिदा ऐश और इशरत, मजे उड़ाओ, मजे उड़ाओ ऐश और इशरत से, और इंतहा नाकाम। बातिल की इब्तिदा ऐश और इशरत से और इंतहा नाकामी, हक की इब्तिदा मुजाहिरों और तंगियों से, नागवारियों से, और उसकी इंतहा कामयाबी। तो मेरे भाइयों, इम्तिहान तो सब पे आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह नेकों का इम्तिहान नतीजा कामयाब। जैसे आप पिंजरा खरीदते हैं, परिंदे के लिए भी पिंजरा, चूहे के लिए भी पिंजरा, दोनों के लिए पिंजरा। तो पिंजरा खरीद कर लाते हैं बाजार से, परिंदे के लिए पिंजरा खरीदते हैं, चूहे के लिए, दोनों के लिए पिंजरा। पिंजरा दोनों एक जैसा, लेकिन एक पिंजरा मोहब्बत से है, दूसरा पिंजरा नफरत से है। परिंदे का पिंजरा उसकी हिफाजत के लिए कि कहीं बिल्ली हाथ न मार दे, तोता, कबूतर, चिड़िया, उसके लिए भी एक पिंजरा खरीदते हैं। क्यों? कि बिल्ली हाथ न मार दे, इसकी हिफाजत के लिए। और चूहे का पिंजरा उसकी हिलाकत के लिए। परिंदे का पिंजरा मोहब्बत से, प्यार से, उसकी आवाज प्यारी है, उसकी आवाज प्यारी है, परिंदे की आवाज प्यारी है, चूहे की आवाज प्यारी है। अरे बोला ना जी, चूहे की आवाज से नफरत है, उसकी शक्ल से नफरत है, उसके पिंजरे से नफरत है। चिड़िया की आवाज से प्यारी है, उसका चहकना प्यारा है, उसका पिंजरा प्यारा है। तो पिंजरा दोनों के लिए, एक के लिए मोहब्बत से, दूसरे के लिए नफरत से। एक का पिंजरा उसकी हिफाजत के लिए, दूसरे का पिंजरा उसकी हिलाकत के लिए। दोनों को दाना डालते हैं, दोनों को ग़िज़ा देते हैं, उसे भी खाना देते हैं, इसे भी खाना देते हैं। हमारे यहाँ खोपरा रोस्ट करती, चूहे को लगाने, खोपरे को रोस्ट करके, सूखे खोपरे को, इसकी खुशबू आती है, घर में से खुशबू आती है। अम्मा मेहनत से रोस्ट कर दिए चूहे का लंच। बच्चा आके बोलता है, अम्मा अम्मा मजे दे, मजे दे। चले, तुझे नहीं है, चूहे का वास्ते है। तो क्या चूहे से इतना प्यार है कि बच्चे से बचा के चूहे को दे रही है? ये प्यार नहीं, ये तो उसके पकड़ के लिए है। जब पकड़ में आ जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो फिर देखो याद दिला दिला के मारती है। बच्चे के यूनिफॉर्म कतरे स्कूल के किताबों करता बच्चा रोज नोट्स लिख आता था। देखो
हुआ, दे सका नहीं, यूनिफॉर्म का दर्द लिया बच्चे का, बस याद दिला दिला। तो भाइयों, इम्तिहान में, इम्तिहान क्या है? इम्तिहान क्या है? इम्तिहान ये है कि ये दुनिया में कैसे जीता है, इसके जीने का रास्ता क्या है, इसके जीने का तरीका क्या है। इम्तिहान है एक है जीना, अपनी मर्जी से जीना। क्या करेंगे? वो करेंगे जो दिल में आता है। मौलवी साहब, हमारी मर्जी की, कर्नाटक में ऐसे राजा खींचते हैं, मर्जी की हमारी, पंच बोलने वाला आ गए तबलीग वाले। भाइयों, ये मर्जी से जीने की जगह नहीं है, ये इम्तिहान की जगह है। जीने के दो रास्ते हैं, एक जीना मर्जी से जीना, अपनी ख्वाहिश का जीना। क्या करेंगे? वो करेंगे जो जी चाहता है। क्या करेंगे? वो करेंगे जो दिल में आता है। दुनिया को देखेंगे, दुनिया वालों को देखेंगे, जमाने को देखते चलेंगे, जमाने को देखते चलेंगे, दुनिया वालों को देखते चलेंगे, दुनिया को देखते चलेंगे। वो करेंगे जो दुनिया कर रही है। नहीं नहीं, हमने एक अहद किया है इस दुनिया में आने से पहले, आलम अरवाह में हमने एक अहद किया है कि तू हमारा मालिक है, हम तेरे बंदे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, हमने एक अल्लाह से अहद किया है कि हम तेरे बंदे हैं, तेरे नबी के उम्मती हैं। क्या करेंगे? हम वो करेंगे जो अल्लाह को पसंद है, वो नहीं करेंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हम देखेंगे हमारे मालिक को क्या पसंद है, हमारे मालिक ने क्या रास्ता बताया है, जीने का क्या रास्ता बताया है। हाँ, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, मुमकिन है हमसे गलती का होना। हमारे बाबा से भी गलती, और आदम अलैहिस्सलाम, हमसे भी गलती हो सकती है। तो गलती का हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हमारे बाबा से भी गलती, लेकिन गलती के बाद दो रास्ते हैं, एक आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता, एक शैतान का रास्ता। गलती दोनों से हुई, आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई, शैतान से भी हुई, लेकिन गलती के बाद दो रास्ते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का रास्ता क्या है, शैतान का रास्ता क्या है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इज्जत दी, फरिश्तों से सजदा करवाया। जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम सरदार की तरह रहते थे, सरदार। अल्लाह ने उनको एक पोशाक पहनाई थी। जब वो जन्नत में गुजरते तो फरिश्ते कहते, ओ देखो आदम जा रहा है, आदम आदम, ओ देखो आदम। ईद के दिन में खतीब साहब कैसा पहन लेगा थी, जहां से पहन लेगा थी, टी शर्ट पहन लेगा थी। यहां से देख लो, मालूम हो जाता है इज्जत किसमें, जिल्लत किसमें। ईद के रोज खतीब साहब क्या पहन लेगा थे, बोलो तुम्हारे यहाँ अबा, लंबा जुब्बा, उसमें सुनने के क्या वो सारा झालर, ओ देखा सब बोलते लोग, देखो जी आ रही थी, उन्हें चाहिए खतीब साहब। जन्नत में अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक इज्जत का लिबास पहनाया। फरिश्ते देखते देखते हुआ जो हुआ। फरिश्तों से सच्चा करवाया, जन्नत का लिबास पहनाया,
सारी नेमतें फरमाया के लिए तुम्हारे लिए, लेकिन एक दरख्त का दाना न खाना। शैतान उसने देखा, उसने वादा किया अल्लाह से कि मैं इससे दुश्मनी करूंगा, इसकी औलाद से दुश्मनी करूंगा, क़यामत तक मैं इसके साथ दुश्मनी करूंगा, इसकी औलाद से दुश्मनी करूंगा। औलाद का तो कौन है? वो हमारे बुजुर्ग सिलोन को गए इज्तिमा में, उन्होंने बोले कैसे तुम्हारे गांव में कहते हैं जी आदम अलैहिस्सलाम आए सो, तो उन्होंने बोले हो हमारे ऐसो वो पहाड़ है एक, उसके ऊपर उनके हाथों के निशान हैं, तो उन्होंने बोले तुम की औलाद में कौन सी जिंदा है? उन्होंने सब तमिल वाले हुआ उन्होंने बोले कहता जमाना कौन जिंदा रहता है, सब मर को चले गए। जमाना कौन जिंदा रहता है, सब मर को, तो हमें किसकी औलाद? तो शैतान हसद की आग में, हसद की आग में जल गया। उसने अल्लाह से कहा कि मैं इसकी औलाद को क़यामत तक उनके पीछे पड़ा। तो उसने आकर आदम अलैहिस्सलाम को वर्गा लाया कि देखो आदम, तुम यहाँ के परमानेंट बन जाओगे, ये दाना खा लो। कसमें खाता है, कसमें कसमें कसमें। कहते हैं कि सबसे पहले कसमें शैतान ने खाई, सबसे पहले कसमें खाने वाला उसने कसमें खाई। मैं जब तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, तुम्हारी मैं भले की भलाई की बात कर रहा हूं, और अपनी बात को सही बताने के लिए कसमें खाई, कसमें ये दाना खा लो। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ला हौला वला कुव्वता, तो शैतान है, मलून, रजीम, मलून शैतान, भाग गया यहाँ से। तो शैतान समझ गया कि ये मेरे कब्जे में आने के, ये मेरे कब्जे में आने वाले नहीं है। फिर उसने क्या किया? उसने वो किया जो क़यामत तक करेगा। क्या किया बोलो? अम्मा हवा के रास्ते से आया और अम्मा हवा को समझाया कि देखो ये बूढ़े खां सुनते नहीं, मानते नहीं, जरा तुम्हें समझाओ, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। अब उसको और अम्मा हवा उसकी कसमों के, खुदा की कसम, खुदा की कसम कहते, सबसे पहले कसम खाने वाले शैतान था, अपनी बात को सही साबित कर दी। तो उसने अपना हुआ को समझाया कि देखो इनको समझाओ, ये खा ले, फिर जाके परमानेंट हो जाए, अभी तुम्हें टेम्पोररी ही से। अम्मा हवा उसके जाल में आ गई, अम्मा हवा उसके जाल में आ गई। फिर तकिए की कहानी शुरू हो गई। क्या मालूम तकिए की कहानी? अरे मालूम के तकिए की कहानी, तकिए की कहानी तो मालूम नहीं। रात को तकिए को सिर लगाए तो उधर के तकिए से कहानी शुरू होती है। तकिए को सिर लगाते ही दूसरे तकिए से कहानी शुरू होती है। आज तुम्हारी भान नहीं थी, क्या भी हुआ, इसे बात आ गई, ये मासूम बच्चा तो इनको छोड़ी। अम्मा क्या की है? उन्होंने उनकी साइड उन्होंने छोकरा
یہ بڑا شیطان کا کیا ہے ہمارے بابا بھی تو ہماری صبح ہوتے ہی انہیں بولتا ہے اماں تم نہ بیٹیاں سے محبت نہیں تو تمہیں کیا کون کے گھر میں ملے گا یہاں کون بھی نہیں آ رہا میرے گھر میں کون بھی نہیں ہوگا گھر پڑو گا یہ اکیلی کہانی تو اما ہوا نے آدم علیہ السلام کو جال میں پھانس دیا اور انہوں نے دانا کھا لیا جہاں وہ کھاں کا بتانا کھانا تھا سب سے پہلا جو ہوا وہ لباس اتر گیا وہ جو عزت کا لباس اللہ نے پہنایا تھا وہ عزت کا لباس اتر گیا علماء نے لکھا ہے کہ لباس اللہ پہناتا ہے اور اترواتا ہے شیطان لباس پہنانے والا اللہ ہے اتروانے والا شیطان ہے پھر وہ عرش سے فرش پر اتار دیے گئے ہیں جنت سے زمین پر اتار دیے گئے اب آدم علیہ السلام یا اللہ کتنا بڑا قصور ہو گیا روئے حدیث میں آتا ہے کہ اتنا ہوئے کہ قیامت تک کے انسانوں کے رونے کے آنسو جمع کیے جائیں تو آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے تمام انسانوں کے آنسوؤں سے آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں یہاں تک کہ اللہ کو رحم اللہ کو رحم آ گیا اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو چند الفاظ سکھائے کہ ان الفاظ سے معافی مانگو ہم نے سکھائے کہ ان الفاظ سے معافی مانگو پھر میں تمہیں معاف کروں وہی کے ذریعے ان کو چند الفاظ اللہ نے سکھائے وَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ہم نے آدم کو چند الفاظ سکھائے جس سے انہوں نے معافی مانگی تو ہم نے ان کو معاف کر دیا وہ کیا تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من یہ الفاظ وہ ہیں جو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو سکھائے پھر انہوں نے ان سے معافی مانگی جو الفاظ جو میں نے سکھائے تھے ان سے معافی مانگی میں نے ان کو معاف کر دیا پھر اللہ کا حکم آیا کہ آدم اب تو تم زمین پر آ گئے ہو ہماری طرف سے حکم آئیں گے طریقے آئیں گے جو ان حکموں کا پابند بن کر ان طریقوں پر زندگی گزار کے آئے گا تمہیں بھی جنت میں داخل کریں گے اس سے بھی تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کو وہ اولاد جو باپ کے راستے پر چلے جو باپ کے طریقے پر چلے تو دو طریقے ہیں ایک شیطان کی راہ ایک آدم علیہ السلام کی راہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آدم جو تمہارے راستے پر چل رہا ہے تمہیں بھی جنت میں داخل کریں گے اسے بھی تمہارے ساتھ جنت میں داخل کریں گے دیکھو بھائی ہم سب آئے ہیں جنت سے کہاں سے آئے ہیں بھائی جانا کہاں ہے بولو نا جی جانے کا ارادہ ہے نہیں ہے ابھی نہیں بھائی بات کو نہیں کیا اس کے بعد مگر جائیں گے نا کہاں جانا ہے راستہ کیا ہے ارے آئے ہیں جنت سے جانا ہے جنت کو راستہ کیا ہے
تھا اور اس کا بھی برابر معلوم نہیں رکھتا تو یہ جا اس سے پوچھا مدگیری کوردی را جانا تو کدھر جی جانا سو میں نے بولے یہ دنیا گول ہے کہیں ساتھی بھی جاؤ کوردی را تو پہنچ جاؤ دنیا گول ہے کدھر سے بھی جاؤ پہنچتا ہی نہیں جنگل میں مر جاتا ہے تو بھائیو ایک راستہ ہے شیطان کا ایک راستہ ہے ہمارے باپ کا ہمارے باپ کا راستہ کیا ہے ہمارے باپ کا راستہ یہ ہے کہ غلطی ہو گئی غلطی مان لو معافی مانگ لو غلطی مان لو معافی مان لو شیطان کا راستہ کیا ہے کہ غلطی مانی نہیں معافی مانگی غلطی مانی نہیں معافی مانگی نہیں یہ شیطان کی راہ ہے ہمارے باپ کی راہ کیا ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے انسان سے لیکن وہ غلطی مان لے معافی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں معاف کر دوں میں تمہیں دعائیں قرآن کریم نبیوں کی اس پہ دعائیں کتنا بڑا خزانہ ہے نبیوں کی دعائیں نبیوں کو کس نے سکھائی ارے بھائی نبیوں کو دعائیں کس نے سکھائی وہ دعائیں اللہ نے قرآن میں نازل کر کے اس امت کو عطا فرمائی یہ وہ خزانہ ہے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہماری جماعت امریکہ میں تھی نیو یارک میں ایک دارالعلوم ہے اس کے محتمم صاحب نے ہم سے کہا کہ ہمارے مدرسے مجھے کہاں کا قصہ بولو اس میں نیو یارک کا تو کہاں وہ بتیلی کے بعد ہے تو خیر ہم ان کے ساتھ گئے انہوں نے مدرسہ دکھایا ایسے بچے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بچے آسمان سے فرشتے اترے ہیں جو یہاں دارالعلوم میں بیٹھ کر دین پڑھتے ہیں ورنہ نیو یارک کی جیسی بے حیا فضا میں یہ بچے انسان نہیں ہیں یہ بچے فرشتے ہیں پھر انہوں نے حفظ کی کلاس بتائی یہاں کچھ بچے پورا کر رہے ہیں حفظ کر لیے دور کر رہے ہیں کچھ 15 کچھ 10 12 15 سارے پورے کیے ہیں انہوں نے حفظ کی کلاس بتائی تینوں قسم کے بچے ہیں امریکہ میں بڑی قومیں دو ہیں ایک وہ ہیں جو یورپین ہیں یورپ سے آ کے امریکہ میں بستے وہ گورے ان کے بچے گورے دوسری قوم وہ ہے جو افریقہ سے آ کے بچی ان کو افرو امریکن کہتے ہیں وہ کالے ان کے بچے کالے تیسری قوم جو ہے وہاں وہ ہماری قوم ہمارے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش لال پیلے تو یہ تینوں قسم کے بچے تھے وہاں تو بہتر صاحب مجھے بڑا عجیب لگا کہ دیکھو رنگ برنگ کے پھول یہ حضور کا چمن ہے چمن نیو یارک میں کھل رہے ہیں پھول نیو یارک میں لگا ہے چمن اور نیو یارک میں کھل رہے ہیں پھول انہوں نے مجھ سے کہا ذرا ان بچوں کو کچھ بات کرو اس وقت میں کیا بات کروں پھر ایک میرے دل میں آیا میں نے کہا دیکھو بچوں کتنے تم خوش نصیب ہو تمہارے سینوں میں اللہ کا کلام ہے اللہ کا دنیا کے کسی مذہب کا بڑا کوئی مذہب دنیا کا لے لو کسی مذہب کا بڑا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے مذہب کی کتاب یاد ہے کوئی دنیا کے مذہب کے کسی بڑے کو لے لو ان کے مذہب کا بڑے سے بڑا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے مذہب کی کتاب یاد ہے تمہارے یہاں ان کو سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ تمہارا سب عیسائیوں کا سب سے بڑا پوپ ہے لیکن پوپ
تو آپ کو بائبل یاد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو آپ کو بائبل یاد؟ چند الفاظ یاد ہوں گے، پیدا ہوئے تو کیا پڑھنا، نکاح ہوا تو کیا پڑھنا، مر گئے تو کیا پڑھنا. لیکن اللہ کا کلام سورہ فاتحہ سے لے کر قل اعوذ برب الناس تک لفظ 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 لفظ، آیت آیت نہیں، لفظ لفظ تمہارے ذہنوں میں. کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت. نبیوں کی دعائیں، نبیوں کی دعائیں جو نبیوں کو اللہ نے سکھائی اور نبیوں نے مانگی، اور اس پر اللہ نے ان کے غم اور ہم کو دور کیا. ان کا غم اور ہم دونوں دور کیے. وہ دعائیں اللہ نے قرآن میں نازل کر کے اس امت کو عطیہ ملا. عطیہ کیا ملا؟ ارے عطیہ اللہ کی طرف سے. یہ قرآن ہے. میں ہمارے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو قرآن کی تلاوت کرو تو جہاں دعا کا مضمون آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں یہ دعا کے جیسا لگ رہا ہے، وہاں ذرا سپیڈ کم کرو. کیا کرو؟ وہ 120 کلومیٹر سے بھاگ رہی نا، ذرا کم کرو، کم کر کے رکو. ارے اس کے الفاظ کو، لفظ لفظ کو مزہ لے کے پڑھو. اس کے لفظ لفظ کو مزہ لے کے پڑھو. یہ دعائیں ہیں جو اللہ نے نبیوں کو سکھائی. حضرت یونس علیہ السلام قوم کی طرف بھیجے گئے دعوت دینے. یونس علیہ السلام قوم کو دعوت دیتے رہے، قوم نے نہیں مانا. وہ محنت کرتے رہے، قوم نہیں مانی. آخر میں اللہ کی طرف سے 3 دن کی مہلت ملی. 3 دن کہ قوم سے کہہ دو کہ 3 دن کے اندر اگر انہوں نے دعوت نہیں مانی اور نبی کی دعوت اگر انہوں نے نہیں مانی تو ان پر عذاب آئے گا. الٹیمیٹم 3 دن کا. یونس علیہ السلام نے قوم سے کہہ دیا کہ دیکھو 3 دن میں اگر تم نے میری دعوت نہیں قبول کی اور میری بات نہیں مانی، عذاب آئے گا. 3 دن گزر گئے. 3 دن گزر گئے. عذاب کے آثار شروع ہوئے. عذاب کے آثار شروع ہوئے. کالے کالے بادل چھائے اور ان میں سے خوفناک آوازیں آنے لگیں. جب یونس علیہ السلام نے دیکھا 3 دن گزر گئے اور اب عذاب آنے والا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ قوم کو چھوڑ کے چل دیے. قوم کو چھوڑ کر چل دیے کیونکہ اب تو عذاب آنے والا ہے. وہاں ایک جہاز جا رہا تھا، اس پہ بیٹھ گئے. جہاز پھنسا طوفان میں. طوفان میں پھنس گیا جہاز. تو جہاز چلانے والا بالا اس نے جہاز والوں سے کہا کہ وزن بڑھ گیا ہے، وزن بڑھ گیا ہے، اب یہ جہاز ڈوب جائے گا. ایک آدمی کم کرو، ایک آدمی کم کرو. کام کم کرنا سو تب کو سینچ ہوتا رہے نہیں. تب ہوتا ہے وزن بڑھ گیا کہ نیچے بڑھی ہو. کہاں ہے؟ ارے کہاں ہے؟ طوفان میں، سمندر میں. تو کسے اتارنا؟ قرآن ڈالو. قرآن اللہ تو نام آیا یونس علیہ السلام کا.
لوگ کہنے لگے ارے اتنے پیارے آدمی، ارے اتنے پیارے آدمی، دیکھو کتنا پیارا چہرہ ہے، کیسے پیارے، ان کو سمندر سے نہیں ڈالنا، تھوڑا غلط ہے، ہم نہیں مان گیا، تھوڑا غلط ہے، دوبارہ ڈالو، دوبارہ ڈالا تو دوبارہ انہی کا نام آیا، تو جہاز والے کہنے لگے ہم اپنی نہیں مانتے، قرآن میں غلطی ہے، پھر قرآن ڈالو، تیسری مرتبہ بھی انہی کا نام آیا۔ اب یونس علیہ السلام کو تنبو ہوا، تنبی کہنے لگے کہ میں ہی ہوں اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام، مجھے ڈال دو سمندر میں، تمہارا جہاز بچ جائے۔ وہ کیا تھا کہ نبی جو ہے وہ اپنی ذات سے کوئی کام نہیں کرتا جب تک اللہ اس کو کسی کام کی اجازت نہ دے، اور ابھی قوم سے جانے کی ہجرت کی اجازت نہیں ملی، اپنے خیال سے کہ یہ عذاب آنے والا ہے، اب یہاں ہے کہ کیا کروں میں، نکل گئے تھے وہاں سے۔ تو اب یونس علیہ السلام کہنے لگے کہ میں بھاگ کے آیا ہوں اپنے آقا سے، مجھے ڈال دو سمندر میں، تمہارے جہاز میں کیا ہے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ خود ہی کود گئے، کیونکہ یہ ہمت نہیں کرے ڈالنے کی۔ ایک مچھلی آئی، ایک مچھلی اللہ نے بھیجی جو ان کو نگل گئی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ دیکھ یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ جو ہم نے بھیجی ہے یہ تیری غذا نہیں ہے، یہ ہماری امانت ہے، جب تک کہیں گے ایسے امانت پہ رکھنا ہے۔ تو وہ مچھلی نگل گئی، کیسا نکلی گا تو تمہیں ہٹ کیسا نکلتی؟ ہٹ چاپ چاپ کو کھانی، ہٹ چاپ چاپ کو کھانی، گولیا مرا مرا گا ڈالے تو ہڑپ کرنا، وہ مچھلی ان کو نگل گئی۔ تین اندھیروں میں سے پکارا یونس علیہ السلام نے، تین اندھیروں میں سے پکارا۔ کتنے اندھیروں میں سے؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں میں یونس علیہ السلام پکارتے ہیں۔ سمندر کا اندھیرا بڑا ڈراؤنا ہوتا ہے، سمندر کا جو اندھیرا ہے بڑا ڈراؤنا، ڈر لگتا ہے، بہت ڈراؤنا ہوتا ہے۔ رات کا اندھیرا اور اس کے اندر بھی مچھلی ہے، پیٹ کا اندھیرا، تین اندھیروں میں سے یونس علیہ السلام نے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا اب جا ان کو انگل دے، کنارے پر جا کے انگل دے، اور ادھر عذاب کے آثار ہوئے، ڈراؤنی آوازیں آئیں، خوفناک، بادلوں میں سے قوم ڈھونڈتی نکلی، کہاں ہے یونس علیہ السلام، کہاں ہے، اب ہم ان کی بات مانیں گے۔ جب وہ نہیں ملے، وہ پوری قوم اپنے بیوی بچے، گود کے بچے، دودھ کے بچے سب لے کر جنگل میں آ گئی، اور آ کر کے وہ رونے چلانے لگے، یہ استغفار ہے، استغفار۔ اور اللہ فرماتے ہیں
नबी होंगे तो अजाब नहीं आएगा, कौम इस्तिग़फ़ार करेगी तो भी अल्लाह अपना अजाब नहीं भेजेगा। तो ये इस्तिग़फ़ार कौम ने कर लिया, वो अजाब उड़ गया, आया हुआ अजाब उड़ गया। अब वो ढूंढते निकले कहाँ है यूनुस अलैहिस्सलाम, अब हम उनके रास्ते पे चलेंगे। इधर अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से वापस भेजा। तो मैं कह रहा था कि कुरान करीम में नबियों की दुआएं जो अल्लाह ने नाज़िल करके उनको महफूज किया क़यामत तक के लिए, नबियों की दुआओं को जो अल्लाह ने कुरान में महफूज किया है। मेरे भाइयों, दुनिया की किसी कौम के पास ये नेमत और दौलत नहीं है जो इस उम्मत के पास है। तो मैं अमेरिका की मदद से कहना था कि देखो तुम्हारे सीने में अल्लाह का कलाम है, दुनिया के किसी मजहब के बड़े के पास उसके मजहब की किताब से याद नहीं है, नहीं रह सकती। ये अल्लाह का कलाम मौजूदा है कुरान का, जो सीनों में महफूज हो जाता है। लेकिन आगे उसे अमल में लाना, उसे दुनिया तक पहुंचाना, मेरे भाइयों, इस उम्मत को बड़ी नाकदरी है। तो मैं अपने साथियों से कहता हूँ कि जब कुरान पढ़ रहे हैं तो जहाँ दुआएं आए, अंदाजा होता है कि ये दुआ है, जहाँ दुआएं आए वहां जरा स्पीड स्लो करो, स्पीड 120 में जा रही है। पेश क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो जरा स्पीड स्लो करो। उन दुआओं को मजा लेके पढ़ो, उनको मजा लेके पढ़ो। अल्लाह फरमाते हैं कि हम इन दुआओं की बरकत से गमों से नजात देते हैं। तो वो दुआएं मजे लेके, अगर तर्जुमा मिल जाए तो देखो क्या मतलब है। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब वो एक मिसाल देते हैं कि तुम्हारा कोई काम किसी बड़े आदमी के पास अटक गया है। कोई काम है, बच्चे को एडमिशन होना, पास होगा, नौकरी होना, नौकरी हो गई, जगह बराबर नहीं है, ट्रांसफर होना, कुछ ना कुछ काम पड़ता रहता है ना। अरे जिंदगी में काम पड़ते रहते। तो तुम्हारा कोई काम अटक गया है किसी बड़े आदमी के पास, वो फाइल उसके पास अटक गई है, वो फाइल क्लियर नहीं कर रहा है। तो क्या करते भाई, क्या करते हैं, उसके किसी मानूस आदमी को पकड़ते हैं, जानने वाले को पकड़ते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं। उन्हें जाकर बोलता है, साहब इन्हों मेरे होने वाले मेरे दोस्त थे, इनका काम है पड़ जाए, वो तुम्हारे पास फाइल अटक गई है, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ सर। तुमको में सब होता नहीं किया तो सब दोनों में बता सो, हाँ? बोलो ಸ್ವಲ್ಪ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಸರ್। तो उन्हें ऑफिसर बोलता है, ನೋಡಪ್ಪ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಬ, ಈ ತರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಬ। मजमून उन्हें बताता है, दो चार जुमले, वो किसे देना सो एप्लीकेशन, किसे जी देना सो, उसे देना सो, उन्हें पता है क्या लिखना कर को, वो एप्लीकेशन उसे जाना, उन्हें पता है क्या लिखना कर को, दो चार जुमले बता देता है। ಈ ತರ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಬ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ,
ارے کتنی تسلی ہو جاتی ہے، کتنی تسلی ہو جاتی ہے کہ جس کے پاس کام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ لوں گا، جس کے پاس کام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں، ارے یہ دعائیں اللہ نے سکھائی، یہ دعائیں اللہ نے سکھائی، اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو سکھائی، اور ان دعاؤں کی برکت سے ان کے حروف اور حموم کو اللہ نے دور کر دیا۔ وہ دعائیں اللہ نے قرآن کریم میں نازل کر کے قیامت تک محفوظ کر دی، قیامت تک محفوظ کر دی۔ میرے دوستو بھائیو، کتنی ناقابل امت ہیں کہ یہ مقبول دعائیں، مقبول دعائیں۔ قرآن کریم میں دیکھو، پڑھو، یہاں آ کر تھوڑا ٹھہرو اور اپنی دعائیں بھی مانگ لو اللہ سے، اپنی دعائیں بھی اللہ سے مانگو، مقبول دعائیں یہی ہیں۔ تو میں اس طرح کا کہاں بات چھوٹی، دو راستے ہیں، ایک راہ نبیوں کی راہ ہے، ہمارے باپ کا راستہ، ایک راستہ ہمارے باپ کا راستہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تم زمین پر رہو، ایسے رہو، پھر جب تم آؤ گے تو تمہیں تمہاری اولاد کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ اور ایک شیطان کا راستہ، شیطان کا کیا راستہ کہ غلطی مانی نہیں، معافی مانگی۔ اور ہمارے باپ کا راستہ کیا؟ غلطی مان لی، معافی مانگ لی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کے ساتھ تمہیں بھی جنت میں داخل۔ قرآن کریم میں ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جب فیصلہ ہو جائے گا تو جہنمی اس شیطان کو جہنم میں دیکھ کر پہچانیں گے، پہچانیں گے کہ یہ ہے خبیث، کمبخت، مردود، لعین، یہ ہے، اس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں آئے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کمبخت، بدبخت کی وجہ سے ہم یہاں آئے۔ کوسیں گے، شیطان کو کوسیں گے، شیطان سب کے سن کے کہے گا کہ مجھے کیوں کوستے ہو، مجھے کیوں کوستے ہو، تم اپنے آپ کو کوسو۔ ایک راستے کی طرف تمہیں نبیوں نے بلایا، ایک راستے کی طرف میں نے بلایا۔ نبیوں کے بارے میں تمہیں اللہ نے بتایا تھا کہ وہ تمہارا بھلا چاہنے والے ہیں، وہ حق ہیں، سچ ہیں، بھلا چاہنے والے ہیں۔ اور میرے بارے میں جگہ جگہ تمہیں بتایا تھا کہ میں جھوٹا ہوں، میں تمہارا ازلی دشمن ہوں، میں تمہارا دشمن۔ لیکن تم نے نبیوں کی بات نہیں مانی، میری مانی۔ اگر تم ان کی مانتے تو جہاں وہ گئے ہیں وہاں جاتے ہیں، میری مانی تو جب میں گیا وہاں آئے۔ میرے بات اور کہے گا کہ دیکھو میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تم مجبور نہیں تھے کہ اگر میری نہ مانتے تو میں تمہیں پکڑ کے لے جاتا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ پولیس والے کی نہیں مانے تو اریسٹ کر کو لے جاتا ہے، تو میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، تم مجبور نہیں تھے کہ میری نہ مانتے تو تم پر کوئی مصیبت آئی۔ ایک دعوت میں نے دی، ایک دعوت نبیوں نے دی، نبیوں کی دعوت ماننے والے ان کے ساتھ جنت میں پہنچے، میری دعوت ماننے والے میرے ساتھ جنت۔ میرے بھائیو، یہ ہے تبلیغ، ہمیں اس راستے پر آنا ہے اور اس راستے پر امت کو لانا ہے۔ یہ ہے ہمارا راستہ، ہمارے باپ کا راستہ۔ اسی راستے کی طرف یاد دلانے کے لیے سمجھا کر اس راستے کی طرف لانے کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ہر قوم میں نبی بھیجے، اس راستے کو یاد دلانے اور اس راستے کی طرف لانے کے لیے۔ اب ہمارے
جانے کا کام تھا ان کو اندھیروں سے نکالنا. کون سے اندھیرے؟ نفس کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، ماحول کا اندھیرا. یہ بڑے بڑے تین بڑے اندھیرے ہیں. نفس اندھیرا ہے، ماحول اس میں اندھیرا ہے. گناہ وہ خود اندھیرا پیدا کرتے ہیں. گناہ اندھیرا پیدا کرتے ہیں. نفس میں اندھیرا ہے، ماحول میں اندھیرا ہے. ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا. ہم نبی آتے تھے، وہ انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لاتے تھے. ان کا کام ارے وہ تو خود راستے پر تھے ہی، وہ تو ہوتے تھے خود راستے پر. کام کیا تھا ان کا؟ انسانوں کو اندھیروں سے نکالنا، اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لانا. اب نبی نہیں آئیں گے، قیامت تک نبی نہیں آئیں گے. تو کیا انسانوں کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسانوں کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں. ان اندھیروں سے نکالنے کا کام حضور نے فرمایا میری امت کرے. حضور نے فرمایا وہ کام میری امت کرے. میری امت انسانوں کو اندھیروں سے نکالے گی. کفر کے، شرک کے، گناہوں کے، نفس کے، ماحول کے، ان سب اندھیروں سے میری امت انسانوں کو نکالے گی. جو نبی کا کام وہ امت کا کام، جو ہمارے نبی کا راستہ وہ ہمارا راستہ، جو ہمارے نبی کا کام وہ ہمارا کام، جو ان کی محنت وہ ہماری محنت. اس کے لیے میرے بھائیوں یہ ایک محنت ہے، یہ ایک محنت ہے. 4 مہینے لگانا، 4 مہینے لگانا، ملکوں میں جانا، دنیا کے کناروں تک جانا. میں نے ابھی آپ کو سنائی کارگزاری کہ ابھی ہماری جماعت آسٹریلیا گھوم کر آ رہی ہے. آسٹریلیا میں اجتماع جگہ جگہ پر کر کے آسٹریلیا میں گھوم کے آ رہی ہے. ایک جماعت ہمارے بزرگوں کی انگلینڈ میں، یورپ میں، ترکی میں وہاں کر کے آئی ہے. ایک جماعت آئندہ مہینے میں انڈونیشیا، ملیشیا اور تھائی لینڈ آئی. ابھی ایک جماعت ہے 5 ملکوں میں، زامبیا، زمبابوے، کانگو، ملاوی، موزمبیق. یہ امت کو اللہ نے پوری دنیا دی ہے. حضور کی امت کو، حضور کو پورا عالم دیا. حضور کی امت کو پورا عالم دیا. رحمت للعالمین کی امت. بولو بھائی، رحمت للعالمین کی امت، رحمت للعالمین. اس کے لیے اپنی جان مال لگانا، اس کے لیے اپنی جان مال لگانا. اللہ کی دی جان، اللہ کا دیا مال، اللہ کی دی جان، اس کا ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. حق تو یہ ہے کہ سب کچھ لگانا چاہیے، حق تو یہ ہے سب کچھ لگانا چاہیے، لیکن ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. اگر ہم سب کچھ نہیں لگا سکتے، اس کا ایک حصہ طے کرو کہ اس کا ایک حصہ ہمیں اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے. جان کا ایک حصہ، مال کا ایک حصہ، یہ اللہ کے دین کے لیے لگانا ہے. اعلیٰ درجہ 3 حصے کرو، ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ. ہر سال 4 مہینے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب تھی، وہ اللہ کی راہ میں 4 مہینے لگاتے تھے. تو اعلیٰ درجہ 1/3 سال کا 1/3 حصہ 4 مہینے، 24 گھنٹے کا 1/3 8 گھنٹے، تو 1/3 لگاؤ. اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو ایک مرتبہ تو ضرور 4 مہینے لگاؤ. راستہ بدلنے کے لیے، راستہ پلٹنے کے لیے، دل کی کیفیت، دماغ کی کیفیت بدلنے کے لیے. میرے بھائیوں، ہمیں اللہ معاف کرے، ہمیں اللہ معاف کرے. آج دنیا ہمارے دل و دماغ
پر چھا چکی ہے، دل و دماغ پر دنیا چھا چکی ہے، اور اتنا چھا چکی ہے کہ جو مقصد ہمارا دنیا میں آنے کا تھا، جس کام کے لیے اللہ نے اس امت کو پیدا کیا تھا، اور جو کام ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے تھے، اس کو سمجھنے سننے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نہیں، ایک بار چھلانگ لگاؤ، چھلانگ لگاؤ، 4 مہینے کی چھلانگ، پھر 4 مہینوں میں چلتے چلتے یہ سمجھ میں آئے گا، اس کی اہمیت دل میں اترے گی۔ دل و دماغ میں جو دنیا نے قبضہ کیا ہے، دلوں پر دماغوں پر دنیا نے اتنا قبضہ کیا ہے کہ دین کی بات کے لیے دل و دماغ میں جگہ نہیں رہی ہے۔ وہ دل و دماغ قبضہ جلدی نہیں چھوڑتے، وہ دنیا جلدی قبضہ نہیں چھوڑتی، وہ تو خبر کے کھڈے میں لے کے جاتی ہے، خبر کے کھڈے میں، پھر وہاں جا کے آدمی کہتا ہے ہائے خالی ہاتھ آیا۔ لیکن اگر یہ اپنی جان مار جائے جس کا اللہ کے دین کے لیے لگاتا رہا، انشاءاللہ موت پر بدلہ ملے گا 10 حصے، جو 2.5 گھنٹے دینے روزانہ، ثواب ملے گا پورا دن دینے کا۔ روزانہ 2.5 گھنٹے لگائے، گھر گھر جا کر دعوت دی، گھر گھر جا کر بھائیوں سے دین کی بات کی، گھر گھر جا کر ان کو سمجھایا، کوشش کی، جماعتوں میں نکالا، مقامی کام میں جوڑا، اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے دیے، گھر گھر مارے پھرے۔ موت پر ثواب ایسا ملے گا گویا پورا دن یہی کام کرتے رہے اور کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے۔ ثواب ایسا ملے گا کہ پورا دن لگائے تھے 2.5 گھنٹے، لیکن جب ثواب ملے گا وقت آئے گا تو ایسا ثواب ملے گا کہ گویا پورا دن یہی کرتے رہے، پورا دن یہی کرتے رہے اور کچھ نہیں کیا۔ لگائے 3 دن، 3 دن نئے بھائیوں کو تشکیل کر کے 3 دن کے لیے ساتھ لے کر گئے۔ جتنے نئے بھائیوں کو ہم تشکیل کر کے اپنے ساتھ 3 دن لے جائیں گے، یہ ہماری اس مہینے کی کمائی ہے، اس مہینے کی کمائی ہے۔ جیسے ہر دنیا دار دیکھتا ہے اس مہینے میں نے کیا کمایا، تبلیغ والا وہ ہے جو یہ دیکھے کہ اس مہینے میں نے کتنے آدمی کمائے، کتنے نئےوں کو میں نے تیار کیا اور ان کو میں لے کے اللہ کے راستے میں گیا۔ پھر یہی 3 دن والے چلوں میں جائیں گے، 3 چلوں میں جائیں گے، اور موت کے وقت پر ایسا ملے گا گویا پورا مہینہ یہی کرتا رہا اور کچھ کیا ہی نہیں۔ لگائے 2.5 گھنٹے، ثواب ملے گا گویا پورا دن یہی کرتا رہا۔ لگائے 3 دن، ثواب ملے گا ایسا گویا پورا مہینہ یہی کرتا رہا۔ کتنی بڑی دولت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے لیے بھائیو ہمتیں کرو، نیتیں کرو، ارادے کرو، اللہ ہمت دے، اعلیٰ درجے پر آؤ۔ دین میں کہیں حصہ اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے، اور اگر اتنی ہمت نہ ہوئی تو کم سے کم ایک بار 4 مہینے لگا کر نیت کرو 10واں حصہ تو انشاءاللہ ہم ضرور لگائیں گے۔ 2.5 گھنٹے چھوڑیں گے نہیں، ارے بولو جی، 2.5 گھنٹے نہیں چھوڑیں گے۔ 2.5 گھنٹے چھوڑ چکا ہوتا ہے، کیا ہوتا بولو؟ وہ بھی دنیا کھا جاتی ہے۔ سیدھی سیدھی بات کر لو تو 2.5 گھنٹے، اور اگر نہ کرو تو بولو بھائی وہ بھی گئے دنیا نگلنے کے لیے ناگ سانپ کو، کچھ نہیں چھوڑتے۔ لگا لو تو روز کے 2.5 گھنٹے، نہ لگاؤ تو وہ دنیا وہ بھی کھا جائے گی۔ لگا لو مہینے کے 3 دن، اور نہ لگاؤ تو دنیا وہ بھی کھا جائے گی۔ چلا 4 مہینے لگا لو تو نام اعمال کا
ذخیرہ ہے نہ لگاؤ تو دنیا وہ دکھائی جائے گی. فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ کیا سب کچھ دنیا کو دے دینا ہے؟ ارے کیا سب کچھ دنیا کو دے دینا ہے سکندر کی طرح؟ سب کو دنیا کو دے دینا ہے یا نبی کے امتی کی طرح زندگی کا ایک حصہ دین کے پر لگا کر دنیا سے اس محنت کو اور اس محنت کی دولت کو لے کر جانا ہے؟ فیصلہ ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے، ہر ایک کا اپنا فیصلہ ہے. یہ مسجد اور جماعتوں کا مجمع ہے. مسجد اور جماعت کون؟ وہ جو ان اعمال پر قائم ہے اور امت کو ان اعمال پر لانے کی محنت کرتی ہے، اس کا نام ہے مسجد اور جماعت. جو خود ان اعمال پر قائم ہے اور جو ان اعمال پر امت کو لانے کی کوشش کرتی ہے، اپنے محلے میں، اپنی گاؤں میں، اپنے ضلع میں، اپنے تعلقے میں خود محنت کرتی ہے اور اپنے علاقوں کے لوگوں کو اس محنت پر لانے کی کوشش کرتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بڑا جاندار ضلع ہے ٹیمپور. اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ قبول فرمائے، حاسد ان کے حسد سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارا بڑا جاندار ضلع ہے، بڑا جاندار ضلع ہے. دیکھو آخر میں ایک وارننگ دیتا ہوں. ڈر جاتی کہ وارننگ ڈرتے نہیں نا؟ وارننگ کیا؟ وارننگ یہ ہے، ہمارے بزرگوں کی بات ہے. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب کہتے ہیں نفس میں دو باتیں ہیں، نفس میں دو باتیں ہیں، شکایت، شرارت. نفس میں دو باتیں ہیں. کیا دو باتیں؟ شکایت، شرارت. شروع شکایت سے ہے، ختم شرارت کو ہے. شروع شکایت سے، ختم شرارت پر. بھائیو یہ ہمارے ساتھ نفس و شیطان لگے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. وہ ہمارے اندر شکایتیں ایک دوسرے سے پیدا کرائیں گے تاکہ ہم کام سے رہ جائیں. بہت سے ان شکایتوں کی وجہ سے کام سے رہ جاتے ہیں. کیا ہوا؟ جب اسیدار ساتھیوں سے شکایت ہو گئی، اس سے شکایت، اس سے شکایت، اس سے شکایت، اس سے شکایت. ارے بھائی ان سب سے شکایت کر کے تو اپنا نقصان کر رہا ہے. ارے کام شکایت دوسروں سے کام چھوڑ کے خود اپنا نقصان کر رہا ہے. تو ان کا نقصان کر رہا ہے یا اپنا کر رہا ہے؟ ارے جس کی شکایت کر رہا ہے اس کا نقصان ہے یا تیرا نقصان ہے؟ شکایت ان سے کام چھوڑ کے بیٹھ گیا، بولو نقصان کس کے ہے؟ ارے کچھ تو سمجھ کی بات کرو. لیکن نفس شکایتیں کام کرنے والوں سے. دیکھو جی انہوں ایسا کرتے ہیں، انہوں ایسا کرتے ہیں، انہوں عامر صاحب ایسا کرتے ہیں، انہوں ہمارے علاقے کے ذمہ دار ایسا کرتے ہیں، ہمارے مسجد کے ذمہ دار ایسا کرتے ہیں. میرے بھائیو نظر انداز کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہو. کیوں کہ اس کو نظر انداز کیے بغیر تم کر نہیں سکتے. اور اگر اس کو سامنے رکھ کر تم نے اپنا کام چھوڑا تو ان کا نقصان کیا یا اپنا نقصان کیا؟ ارے کچھ تو سمجھو بھائی، کس کا نقصان ہوا؟ تو شکایت اس سے نقصان میرا کرنا. نفس اس کی ایک چیز شکایت ہے اور دوسری چیز شرارت. ہمیں آسان سمجھانا ہے، وہ کیسا سمجھانا؟ تو بچپن میں کیا کرتے ہیں، بڑی اسپیڈ سائیکل والے جاتا رہا تو اس کے پوکسا میں جاتا ہے کیا کرتے ہیں؟ چلانے نہ رہے ہیں سائیکل ابھی ادھر کی ہے، انہیں بھی ادھر کا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہلو پوکسا میں کیا دیتے ہو؟ اور سائیکل الٹی ماری تو ہے، سائیکل بھی گئی اور چلانے والا بھی گئی.
تو شکایتوں سے بھی بچنا، شرارتوں سے بھی. ہمیں تفصیل اب بہت ہے کہنے کی، لیکن انہوں بولا کہ مجھے 10 بجے ختم کرنا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا 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 یوسف علیہ السلام کے ساتھ، پوری تفصیل ہے کیا کیا ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا. لیکن جب ان کے ابا کے پاس شکایت آئی تو ابا کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رنج و غم کی شکایت میں تم سے نہیں کر رہا کہ میرا بچہ یوسف گیا، میرا دوسرا بچہ یامین گیا. میں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، میری شکایت میرے اللہ سے. میں اپنا رنج و غم اپنے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. تو بھائیو، ہمارے کام کرنے والے ساتھی حالات آتے ہیں، اپنے سے بھی حالات آتے ہیں، کام کرنے والوں سے حالات آتے ہیں. پہلے محبین سے آتے تھے، اب اپنے سے زیادہ حالات آتے ہیں. ہمارے کام کرنے والوں کو کیا کرنا ہے؟ سب کو برداشت کرنا ہے، اور اپنے رنج و غم کی شکایت کس سے کریں گے؟ کس سے کریں گے؟ ہم اپنے رنج و غم کی شکایت اپنے اللہ سے، اپنے اللہ سے. اور کام سے نہیں بیٹھیں گے، ہر حال میں کام کو نہیں چھوڑیں گے، ہر حال میں کرتے رہیں گے. گھروں کے ماحول کو بنانے کے لیے گھروں میں تعلیم کرنا، عورتوں کو ہفتہ واری اجتماعی تعلیم میں بھیجنا، سیرونہ جماعتیں مائع مستورات بنا کر نکلنا. اس سے انشاءاللہ عورتوں کا بھی ذہن بنے گا. جن گھروں میں جا کر جماعتیں ٹھہریں گی ان گھر والوں کا بھی ذہن بنے گا، اس کے بچوں میں ان کے بچوں کا بھی ذہن بنے گا. گھروں کی تعلیم، عورتوں کو اجتماعی تعلیم میں بھیجنا، سیر روزہ میں نکالنا. سیر روزہ لگانے کے بعد عشرے میں اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ضلعوں سے عورتوں کے ساتھ جماعتیں ملکوں کے لیے بن رہی ہیں. ملکوں کے لیے مرکبہ نے کیا کرنا؟ ٹھنڈا بچنا ماننا. مرکبہ نے کیا کرنا؟ ٹھنڈا بچنا ماننا. اللہ کا شکر ہے ہمارا کام عورتوں بھی اللہ کا شکر ہے آگے بڑھا. وہ اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے کی فکروں میں چل رہے. مسجدوں میں مکتب قائم کرو، بچوں کو مکتب میں لاؤ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا دین کیا ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کیا ہے. اس کے لیے لاک ڈاؤن کے زمانے میں مکتب بند ہو گئے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مکتب شروع ہو گئے. اب الحمدللہ مکتب شروع ہو گئے، لیکن ابھی بچے پورے آ نہیں رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہمارا بچہ مسجد میں آ کر مکتب میں رہے گا، انشاءاللہ 23 گھنٹے کے شیطانی اثرات سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اگر وہ 1 گھنٹہ مکتب میں آ کر قرآن، اللہ، رسول اس ماحول میں بلائے. تو ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑنا اور ہر بچے کو مکتب سے جوڑنا اور عورتوں کو اجتماعی تعلیم سے کرتے رہیں گے. اللہ آگے بڑھائے گا، آگے بڑھائے. حالات آئیں، گھبرانا نہیں. آج دنیا حالات کی جگہ ہے، حالات سے گھبرانا نہیں. اور یاد رکھو بھائی، تنگی کے ساتھ سہولت ضرور ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، بولو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تنگیوں سے نہ گھبراؤ، تنگیوں سے نہ گھبراؤ، حالات سے نہ گھبراؤ.
اپنے بچوں سے کہا تھا کہ میرے یوسف کو تلاش کرو. بچے کہنے لگے ابا یوسف 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 کہتے کہتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب بھی ان کا نام نہیں چھوڑتے. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ بھئی اللہ سے امید ہے کہ مجھے اللہ میرے بیٹے یوسف سے ملنا نصیب کرے گا. کتنے پر امید برسوں ہو گئے چھوٹے ہوئے, برسوں ہو گئے. یہ بھی نہیں معلوم زندہ ہے کہ مر گئے, لیکن امید ہے. امید تو مومن ہمیشہ پر امید ہے, ہمیشہ پر امید ہے. اسے اللہ کی قدرت سے امید ہے کہ میرا اللہ حالات وہی لایا ہے, لیکن وہ بڑا رؤوف ہے, رحیم ہے. واللہ رؤوف بالعباد, اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے, وہی حالات لایا ہے. کون بدلے گا؟ ارے کون بدلے گا؟ لانے والا بھی وہی ہے, ان کو بدلنے والا بھی وہی ہے, اور وہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر. اپنے بندوں پر بڑا مہربان. تو اس پر جمے رہنا, حالات کی وجہ سے گھبرا کر کام چھوڑنا اپنا نقصان ہے, اور جمے رہنا راستے کھلنے کا ذریعہ ہے. اس کے لیے بھائیوں 4 مہینے کے ارادے کرو. جنہوں نے صبح سے اب تک نام نہیں لکھائے وہ اب ہمت کر کے کھڑے ہو کے اچھا ایسا کرو, جو پہلے لکھائے وہ, جو اب ارادے کرتے ہیں وہ, جو پہلے لکھا چکے وہ 4 مہینے کے لیے کون کون ہمت کر کے قربانی کے مہینے میں قربانی 4 مہینے کے لیے ہمت کر کے آگے پیچھے انشاءاللہ نکلیں گے. کون کون ہمت کر کے 4 مہینے نکلیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ.